پروین نے روزہ رکھنے کے لیے بہو کو اٹھایا اور بولی، مجھے روٹی بنا کر دے دو، تو بہو نے صاف منع کر دیا۔ تو ارشد نے کہا، جاؤ اماں کو روٹی بنا کر دو۔ تو بہو روٹی بناتے ہوئے بولی، بڈھی میرے لیے روزہ رکھ رہی ہے۔ یہ سن کر پروین نے کہنا چھوڑ دیا، لیکن ارشد اسے زبردستی اٹھاتا کہ اماں کو روٹی بنا کر دو۔ تو ایک دن اس نے روٹی میں زہر ملا دیا، لیکن اس رات پروین عبادت کرتے کرتے سحری کیے بغیر سو گئی، اور جب بہو کو پتا چلا کہ اماں نے روٹی نہیں کھائی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ آدھی روٹی تو تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ پروین نے آہستہ سے دروازہ بجاتے ہوئے اپنی بہو کو آواز دی تھی تاکہ بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ارشد اور اس کی بیوی دونوں روزہ نہیں رکھتے، دونوں کا اپنا اپنا عذر تھا اور دونوں اپنی دلیلوں کو کافی سمجھتے تھے۔ ارشد کا کہنا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور سخت محنت مشقت کا کام ہوتا ہے، اوپر سے گرمی بھی شدید ہوتی ہے اور وہ اپنی پیاس پر قابو نہیں رکھ پاتا، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں اور بچوں کو سنبھالتے ہوئے بے حد تھک جاتی ہے، اگر وہ بھوکی پیاسی رہے گی تو بچوں کو نہیں سنبھال پائے گی، اس لیے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ پروین نے انہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ روزہ عبادت فرض ہے اور سال میں صرف 1 مہینہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور ہر حال میں رکھنا چاہیے، مگر وہ دونوں ہی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ پروین نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، وہ صرف دعا کر سکتی ہے کہ اللہ ان کے دل نرم کر دے۔ پروین خود کئی بیماریوں کا شکار تھی، اس کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا تھا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا تھا، پیٹ میں اکثر تکلیف رہتی تھی اور بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ بھی تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پرہیز اور آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر رمضان آتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رمضان شریف میں وہ خود کو صحت مند محسوس کرتی ہے، اسے یوں لگتا تھا جیسے بیماریاں کہیں دور جا کر سو گئی ہوں۔ اس کی بہو جب یہ بات سنتی تو منہ بنا لیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کوئی بیمار ایسے ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ سب ڈرامہ ہے، 1 مہینے میں بیماریاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں۔ پروین نے کئی بار یہ جملے سنے تھے مگر کبھی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے سب برداشت کر لیتی تھی اور اپنے رب سے دل کی بات کہہ لیتی تھی۔ آج رمضان کا 3را روزہ تھا۔ پچھلے 2 دن پروین نے خود ہی سحری تیار کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھتی اور گھٹنوں کو سہارا دے کر کچن تک جاتی، روٹی بناتی اور چائے گرم کرتی اور خاموشی سے کھا کر روزہ رکھ لیتی، مگر آج اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس کا شوگر لیول بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا تھا، ہاتھوں میں لرزش تھی اور آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ خالی پیٹ روزہ رکھنا مناسب نہیں ہوگا، اسے کم از کم 1 روٹی اور تھوڑا سا سالن کھا لینا چاہیے تاکہ وہ دوا لے سکے۔ اسی خیال سے اس نے بہو کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بہو نے پہلی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ پروین نے ہمت کر کے دوبارہ دروازہ بجایا اور دھیمی آواز میں کہا کہ بیٹا، سحری کا وقت جا رہا ہے، مجھے 1 روٹی بنا دو۔ اندر سے بیزاری بھری آواز آئی کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، اگر میں اس وقت اٹھ گئی تو صبح سویرے گھر کے 100 کام کرنے ہوں گے، میری نیند پوری نہیں ہوگی، آپ خود بنا لیں یا آج روزہ ہی نہ رکھیں۔ پروین نے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اتنے میں ارشد کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے ماں کی آواز سن لی تھی۔ وہ اٹھ کر بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھو، اماں کو 1 روٹی بنا دو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، 2 منٹ کا کام ہے، کر کے پھر سے سو جانا۔ میری رمضان کی روٹین بدل گئی ہے، مجھے دیر سے جانا ہوگا، جب تم نماز کے لیے اٹھو گی تو میرا ناشتہ بنا کر رکھ دینا،
میں خود ہی کھا لوں گا، تمہیں نہیں جگاؤں گا۔ بہو نے ناگواری سے چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی صاف ظاہر تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے آٹا نکالا اور پیڑا بنانے لگی، ساتھ ہی اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیا مصیبت ہے، ایک رات ہی تو آرام کے لیے ہوتی ہے، مگر تب بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، ساری زندگی خدمت ہی کرنی ہے۔ بڈھی کو بھی ابھی ہی یاد آنا تھا۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی رہی اور روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ دی۔ پھر وہ روٹی پروین کے سامنے لا کر رکھتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے لیے روزہ تو نہیں رکھ رہی، مجھے کس لیے جگا دیا؟ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ پروین نے خاموشی سے روٹی اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، میں نے کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دے۔ اس نے آہستہ آہستہ لقمہ توڑا اور پانی پیا۔ ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر دل میں عجب سکون تھا۔ اذان کی آواز گونجی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کی دعا میں اپنے لیے کچھ نہ تھا، وہ اپنے بیٹے اور بہو کے لیے ہدایت مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، ان کے دلوں میں بھی روزے کی محبت ڈال دے، انہیں سمجھ عطا کر دے کہ یہ تیری رضا کا مہینہ ہے۔ سحری کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، فجر کی نماز ادا کی اور تسبیح پڑھتی رہی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں نور سا جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اس کی نیت کو جانتا ہے۔ اسے اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ اس کی بہو اسے بوجھ سمجھتی ہے، مگر اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید کسی دن اس کی بہو بھی اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے بات کرے گی، شاید کسی دن ارشد بھی خود کہے گا کہ اماں آپ آرام کریں، میں سحری بنا دیتا ہوں۔ ادھر کمرے میں لیٹی بہو کو نیند تو آ گئی تھی، مگر دل میں چڑچڑاہٹ باقی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ جس عورت کو وہ بوجھ سمجھ رہی ہے، وہی عورت اس کے شوہر کی ماں ہے اور اس گھر کی برکت ہے۔ ارشد بھی دوبارہ سو گیا تھا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی خلش تھی۔ اسے احساس تھا کہ ماں بیمار ہے اور اس کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے، مگر وہ بھی اپنی مصروفیات اور سستی کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، باہر آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہو رہا تھا۔ پروین نے اپنے کمزور ہاتھوں سے چادر اوڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ جو تکلیف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اس کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور شاید اسی صبر میں اس کے لیے نجات اور سکون چھپا ہوا ہے۔ رمضان کا تیسرا روزہ شروع ہو چکا تھا اور پروین نے پھر ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کر لیا تھا۔ شام کو ارشد نے اپنی بیوی کو خاص تلقین کی تھی کہ صبح اٹھ کر اماں کے لیے سحری بنا دیا کرو، اماں بڑھاپے میں ایسے خوار ہوتی پھریں گی اور ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہیں گر کر چوٹ لگوا بیٹھیں۔ اتنی بیماریوں کے باوجود وہ روزہ رکھ رہی ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کے لیے تو رمضان آیا ہے۔ ارشد کی بات سن کر اس کی بیوی سمیرہ نے سر ہلا دیا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ زہر کے گھون بھر کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی بات ماننی تو پڑتی تھی، مگر دل میں پروین کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ظاہر کچھ اور کرتی تھی اور اندر کچھ اور ہی سوچتی تھی۔ سمیرہ جان بوجھ کر صبح دیر تک سوئی رہتی تھی، مگر ارشد زبردستی اسے اٹھا ہی دیتا تھا۔ وہ دل محسوس کر کے کچن میں آتی اور سحری بناتی۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ شوہر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ایک تو محبت کی شادی تھی اور دوسرا ارشد کا مزاج ذرا سخت تھا۔ جب سمیرہ پیار سے رہتی اور اس کی بات مانتی تو ارشد بہت خیال کرنے والا اور مہربان انسان بن جاتا تھا، بیوی کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ لیکن اگر کسی بات پر
سمیرہ ضد کرتی یا اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تو ارشد سخت غصے میں آ جاتا تھا، کئی دن بات تک نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے سمیرہ اپنے شوہر کے مزاج سے خائف رہتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ارشد اس سے ناراض ہو، لیکن اب اس کے لیے اپنی ساس پروین ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے سے پروین سے کیوں خدا واسطے کا بیر بیٹھ گیا تھا۔ پروین کا ہر کام اسے برا لگتا تھا۔ پروین بولتی تو اسے طنز محسوس ہوتا، پروین خاموش رہتی تو اسے دکھاوا لگتا۔ کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ پروین کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ارشد نے سمیرہ کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ پروین کی بات ماننے سے انکار کرتی اور جو پروین کہتی اس کے الٹ کرتی۔ جب ارشد کو پتہ چل جاتا تو وہ سخت ناراض ہو جاتا۔ ایک بار تو اس نے صاف لفظوں میں وارننگ دے دی تھی کہ اگر میری ماں کی بات نہیں ماننی یا اسے ایسے ہی ستانا ہے تو تم اپنے میکے جا سکتی ہو۔ میرے گھر میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں جو میری ماں کا نافرمان ہو یا میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ اس دن کے بعد سمیرہ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ برا سلوک کر کے اپنے شوہر کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتی۔ پروین ایک صابر عورت تھی، گھٹنوں میں درد رہتا تھا، بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ بھی تھا، چلنا پھرنا مشکل ہوتا تھا، مگر رمضان آتے ہی اس کے اندر عجیب سی طاقت آ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رمضان میں اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم بھی کچھ سنبھل جاتا ہے۔ وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتی تھی۔ سمیرہ یہ سب دیکھ کر جلتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ پروین بیمار ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، ورنہ اتنی بیماریوں میں کوئی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ مگر وہ یہ بات زبان پر نہیں لاتی تھی کیونکہ اسے ارشد کا ڈر تھا۔ ایک دن سمیرہ نے دل میں شرارت بٹھا لی۔ وہ صبح اٹھی اور سحری بنانے لگی، مگر جان بوجھ کر روٹی کو اچھی طرح نہیں پکایا۔ اس نے روٹی کو سخت کر کے اکڑا دیا اور تقریباً پاپڑ بنا دیا۔ پروین بوڑھی عورت تھی، اس کے جبڑوں میں بھی اتنی جان نہیں تھی۔ وہ بامشکل روٹی چبا کر کھا پائی۔ روٹی جیسے ہی اس کے معدے میں گئی تو اسے جلن اور درد محسوس ہونے لگا، مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خاموشی سے روزہ رکھ لیا۔ دن چڑھتا گیا اور درد بڑھتا گیا۔ روزے کی حالت میں وہ کوئی دوا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہی، کبھی جائے نماز پر بیٹھتی، کبھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی۔ اس کے چہرے پر کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ شام ہوئی تو اذان کی آواز گونجی۔ پروین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور روزہ کھولا۔ اس نے چند گھونٹ پانی پیے مگر معدہ پہلے ہی درد سے نڈھال تھا۔ پانی اندر جاتے ہی اسے متلی ہونے لگی۔ وہ سنبھل نہ سکی اور سارا پانی باہر آ گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ ارشد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ماں کے پاس آیا اور گھبرا کر بولا، اماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پروین نے کمزور آواز میں کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا معدہ خراب ہے۔ ارشد کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً سمیرہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، تم نے صبح سحری میں اماں کو کیا بنا کر دیا تھا کہ اماں کا پورا دن پیٹ درد کرتا رہا اور اب بھی اماں کچھ ہضم نہیں کر پا رہی؟ سمیرہ گھبرا گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے جھوٹ بولا اور بعد میں پروین نے سچ بتا دیا تو اس کی شامت آ جائے گی، ارشد اس سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے اس نے خود ہی سچ بول دیا۔ اس نے کہا، صبح جب روٹی بنا رہی تھی تو روٹی تھوڑی سی اکڑ گئی تھی اور سخت ہو گئی تھی۔ میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر بھاری تھا، میرا دھیان نہیں گیا، شاید اسی لیے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سمیرہ کی بات سن کر ارشد کو شدید غصہ آ گیا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس نے کہا، ایک ماں ہی تو ہے جن کے لیے تم نے روٹی بنانی ہوتی ہے اور اس کا بھی تم خیال نہیں رکھتی۔ تمہیں پتا ہے اماں بیمار ہے، پھر بھی تم لاپرواہی کرتی ہو۔ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سمیرہ کا سر جھک گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آئندہ خیال رکھوں گی اور اماں کو نرم روٹی بنا کر دیا کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسی وقت پروین نے بیٹے کو ڈانٹتے دیکھا تو فوراً سامنے آ گئی۔ اس کے دل میں بہو کے لیے دکھ پیدا ہو گیا۔ اس نے ارشد سے کہا، بیٹا، اتنا بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ صبح اٹھتی ہے، میرے لیے سحری بناتی ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔
میں نے تو تمہیں بھی کہا ہے کہ میں خود بنا لیا کروں گی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں چلتی پھرتی رہوں گی تو مجھے مشکل نہیں ہوگی، تم بہو کو مت ڈانٹو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ارشد نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور دکھ بھی۔ اسے احساس ہوا ماں اپنی تکلیف چھپا رہی ہے۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا، اماں آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پروین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اللہ مالک ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلو۔ سمیرہ خاموش کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلکی سی شرمندگی پیدا ہوئی، مگر ضد ابھی زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پروین بہت نیک دل عورت ہے، پھر بھی وہ اپنے دل کی نفرت کو ختم نہ کر سکی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ارشد کی محبت صرف اسی وقت تک قائم ہے جب تک وہ اس کی ماں کی عزت کرتی رہے گی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، افطار کا وقت گزر چکا تھا۔ پروین نے تھوڑا سا سوپ پیا اور پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر دعا تھی، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے اور بہو کے لیے ہدایت مانگ رہی تھی۔ اس کا دل صاف تھا، اسے یقین تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کا دن ڈھل چکا تھا، مگر پروین کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور سحری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سمیرہ کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اس کے اندر کئی دنوں سے نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے پروین کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ وہ جتنا زیادہ صبر کرتی اتنا ہی سمیرہ کے دل میں غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ اس رات اس نے دل میں خوفناک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں شیطانی وسوسہ مضبوط تھا۔ اس نے آٹا گوندا اور ساتھ ہی الماری سے ایک چھوٹی شیشی نکالی۔ وہ شیشی اس نے پہلے ہی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس میں زہر تھا جو وہ کبھی چوہوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے روٹی بیلتے ہوئے اس میں زہر ملا دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر نفرت نے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد سکون ہو جائے گا، اب کوئی بڈھی درمیان میں نہیں آئے گی۔ اتنے میں پروین اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی، مگر آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر سمیرہ پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ اس نے روٹی پلیٹ میں رکھی اور بے دلی سے پروین کے سامنے رکھ دی۔ پروین نے ہمیشہ کی طرح شکر ادا کیا اور دعا پڑھ کر بیٹھ گئی، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب تھکن تھی۔ وہ رات بھر عبادت میں لگی رہی تھی۔ اس کا دل مطمئن تھا، مگر جسم جواب دے رہا تھا۔ پروین نے روٹی کی طرف دیکھا اور پھر جائے نماز کی طرف۔ اس نے دل میں سوچا کہ پہلے فجر کی نماز پڑھ لوں، پھر سحری کھا لوں گی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھ گئی، تسبیح ہاتھ میں لی اور ذکر میں مشغول ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اذان ہو گئی، مگر وہ سحری کیے بغیر ہی سو گئی۔ ادھر سمیرہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اذان کی آواز آئی تو اس کے اندر گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ اس نے خیال کیا کہ اماں نے روٹی کھا لی ہوگی، مگر دل نہیں مانا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور پروین کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں جا کر اس کے قدم رک گئے۔ پروین جائے نماز پر بیٹھی سو رہی تھی۔ پلیٹ ویسے ہی رکھی تھی، روٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا تھا۔ سمیرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانس رکنے لگی۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور دیکھا، وہی زہریلی روٹی سامنے پڑی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر اماں یہ روٹی کھا لیتی تو آج کیا ہو جاتا۔ سمیرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی اٹھائی اور فوراً سنک میں پھینک دی۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر سے چیخ نکل رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنے کیے کا خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ نفرت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اسی وقت پروین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا
سحری کا وقت نکل گیا کیا؟ سمیرہ یہ آواز سن کر بری طرح چونک گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر پروین کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اماں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، سمیرہ روتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو اذیت دیتی رہی، دل میں نفرت پالتی رہی، آج تو میں نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اگر آپ یہ روٹی کھا لیتی تو میں قاتل بن جاتی۔ پروین حیران ہو گئی۔ اس نے سمیرہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا مگر غصہ نہیں تھا۔ سمیرہ نے ساری بات بتا دی، زہر کا بھی بتا دیا اور اپنی نیت کا بھی۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سمیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا، بیٹا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور تمہیں بھی۔ اللہ نے تمہیں وقت پر ہوش دے دیا۔ اگر انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نفرت دل کو جلا دیتی ہے اور محبت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ سمیرہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس نے کہا، اماں، آج کے بعد میں آپ کو اپنی ماں سمجھوں گی، میں کبھی دل میں میل نہیں رکھوں گی۔ اسی وقت ارشد بھی جاگ گیا تھا اور باہر آ گیا۔ دونوں کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ ارشد کے ہاتھ کانپ گئے مگر اس نے ماں کو سینے سے لگا لیا۔ پروین نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اب اس گھر میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ سورج نکل رہا تھا، گھر میں ایک نئی روشنی اتر رہی تھی۔ نفرت ختم ہو چکی تھی اور محبت نے جگہ بنا لی تھی۔ پروین نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے روٹی نہیں بلکہ سچ اس کے نصیب میں رکھا تھا۔